لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے دین کے کام کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے پسند کرتا ہے ان کو چن لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا، تمام انسانوں کی روحیں ایک وقت پر پیدا کی گئی، اس کا نام عالم ارواح ہے۔ پھر وہ اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہیں۔ جو قیامت تک آنے والی روحیں ہیں وہ بھی عالم ارواح میں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہیں۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے روحوں سے عہد لیا، عہد، اقرار کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے اقرار کیا کہ بے شک اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ کہ تمام روحوں نے اقرار کیا، مومن، مشرک، کافر، سب۔ اس اقرار کا امتحان لینے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے کہ عالم ارواح میں جو روحوں نے اقرار کیا تھا، کیا اس اقرار پر قائم رہتے ہیں یا اس کو بھول جاتے ہیں؟ اقرار یاد ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے اقرار لیا تھا تو میری روح نے جو جواب دیا، سب نے جواب دیا، ہر ایک روح نے جواب دیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری روح نے جو جواب دیا، قالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا تھا۔ ہم نے سب کہتے یاد ہے؟ ارے عالم ارواح میں کیا بولے اگر تو یاد ہے کسی؟ بولو نہ، ہوں کی نہیں، کیا بولو۔ ہاں، یہ حضرت کب کی کیا ہوا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری روح نے عالم ارواح میں جو اقرار کیا تھا وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو۔
اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے کہ عالم ارواح میں جو اقرار کیا تھا اس سے پھر جاتا ہے یا اس کو قائم رہتا ہے. اس کے لیے دنیا میں آئے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تو وہ ان کے اوپر اللہ نے نظر ڈالی. ایک نظر ڈالی اللہ نے, ان کے قلوب پر نگاہ ڈالی. تو اصل قلب ہی ہوتا ہے, اصل قلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر نگاہ ڈالی اور جو اللہ کو ان میں جو پسند آئے ان کو اللہ نے چن لیا اور چن کر ان کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا. کوئی اپنی کوشش محنت سے رسول اور نبی نہیں بنے, وہ اللہ کا پسند کیا ہوا تھا. سلیکشن, الیکشن سمجھیں گے وطن کے طرح. سلیکشن کہ اللہ نے ان کو پسند کیا, تمام انسانوں کی روحوں پر نگاہ ڈال کر, ان کے قلوب پر نظر ڈال کر, جو اچھے سب سے اچھے تھے ان کو پسند کر اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ نبی اور رسول. پھر دوبارہ اللہ نے نظر ڈالی, جو بچے ہوئے تھے ان پر پھر اللہ نے نظر ڈالی اور ان پر نظر ڈال کر ان میں سے پھر دوبارہ پسند کیا اور ان کو بنایا حضور کا صحابی, اپنے نبی کا ساتھ دینے والے بنایا ہے. جیسے ہمارے یہاں عام ہوتا ہے تو عام والے سلیکشن کرتے ہیں, جو سب سے اچھا عام ہوتا ہے اسے بولتے ہیں یہ ایکسپورٹ کوالٹی. یہ کون لیں گے؟ وہ لوگ لیں گے جو امریکہ بھیجتے ہیں, یورپ بھیجتے ہیں, سعودی عرب بھیجتے ہیں, دبئی امارات بھیجتے ہیں. یہ فرسٹ کوالٹی آم ہے, ایکسپورٹ کوالٹی, فرسٹ سلیکشن. کہ اس کی قیمت ہندوستان والے نہیں دے سکتے, وہاں تو 20 گنا ملتی ہے. پھر دوبارہ پھر سلیکشن کرتے ہیں بچی ہوئی لاٹ میں سے, اور بچی ہوئی لاٹ میں سے دوبارہ سلیکشن کر کے وہ بھیجتے ہیں بمبئی, دہلی, بڑے بڑے شہروں کو, کہ اس کی قیمت وہاں والے دیں گے. پھر جو بچا کچا ہے وہ منڈی میں ڈالتی, کون ہونا کھا لیں گے. اور تو اس طرح اللہ نے انسانوں میں سے پہلا سلیکشن کیا اور پہلا سلیکشن کر کے ان کو کیا بنایا؟ نبی اور رسول. تو دوسرا سلیکشن کیا اور ان کو کیا بنایا؟ حضور کے. تو یہ 2 سلیکشن تو ختم ہو گئے, پھر دوبارہ ہوگا. پھر بھائی اب دوبارہ کوئی سلیکشن کر کے بنائیں گے کسی کو نبی, کسی کو صحابی, تو ختم ہو گیا. وہ دونوں سلیکشن ختم ہو گیا. لیکن ایک سلیکشن تیسرا ہے, وہ قیامت تک باقی ہے. وہ ہے کہ اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کو پھیلانا, دین کی حفاظت بھی کرنا, دین کو پھیلانا بھی, وہ کام
اللہ پہلے نبیوں سے لیتے تھے، لیکن اب نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب اللہ وہ کام کس سے لیں گے؟ حضور کی امت سے لیں گے. یہ خوش نصیب امت ہے، اور یہ خوش نصیب امتی ہیں جن کو اللہ حضور کے کام کے لیے پسند کرے گا. تو اللہ پاک یہ کام اپنے پسندیدہ بندوں سے لیں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ اپنے بندوں میں سے جن کو پسند کرے گا، جن کو چاہے گا پسند کرے گا، اور پسند کر کے ان سے اپنا کام لے گا، ان کو اپنے کام پر لگائے گا. پہلے یہ کام اللہ نے نبیوں سے لیا، اب سلسلہ نبوت ختم ہے. نبوت کا زمانہ، نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن کام وہ چلے گا قیامت تک، کیونکہ دین کی حفاظت بھی کرنا ہے اور دین کو پھیلانا بھی. تو یہ کام اللہ کس چلے گا؟ اپنے پسندیدہ بندوں سے. تو بھائیو، کسی کے دل میں اللہ دین کی محبت ڈالے، دین کے کام کی محبت کسی کے دل میں اللہ ڈالے، کسی سے اللہ اپنے دین کا کام لے، اس کو اپنے دین کے کام کے لیے اللہ قبول کرے، تو یہ خود بخود نہیں ہوا، یہ آٹومیٹک نہیں ہوا. کوئی چیز آٹومیٹک نہیں ہے، کوئی بھی چیز آٹومیٹک نہیں ہے. جتنے چیزیں آٹومیٹک ہیں وہ بھی بٹن دباتے تو چلتے سو، نہیں کرنٹ نہیں سے بھی چلتی ہیں. تو یہ کسی کے دل میں دین کے کام کی محبت آنا، دین کی محبت آنا یہ خود نہیں ہوتا، یہ بات دلوں میں اللہ کی طرف سے آتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے پیچھے دو طاقتیں لگی ہیں، ہر ایک کے پیچھے دو طاقتیں لگی ہیں. ایک فرشتے کی طاقت ہے، دوسرے شیطان کی طاقت ہے. یہ ہر آدمی کے پیچھے لگی ہے. اگر دل میں کوئی بھلا ارادہ ہے تو خوش ہو جاؤ کہ فرشتہ کام کر رہا ہے. آپ پورے ضلع سے یہاں آئے ہیں، تمپور کے گاؤں گاؤں سے، بستی بستی سے، 40 زونوں سے آئے ہیں، شہروں سے، بستیوں سے. تو آپ نہیں آئے ہیں، آپ کو فرشتہ ڈھکیل کے لایا ہے. یہاں کیا ہے بلور کے میدان میں؟ یہاں کیا چیز ہے؟ یہاں نہ خریدنے کی کوئی چیز ہے، نہ بیچنے کی کوئی چیز ہے. شہروں کو جاتے ہیں لوگ، خریدنے جاتے ہیں، بیچنے جاتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ نہ کوئی پھرنے کی جگہ ہے. تو یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آئے. آپ نہیں آئے ہیں، فرشتہ آپ کو ڈھکیل کر لایا ہے. اب دیکھو ہمارے مرحوم اللہ غریق رحمت کرے عبداللہ صاحب، انہوں بیڈلور والے نوے انہوں تمل ناڈو والے اصل. تمہیں نئے نئے چھوکرا نہ معلوم نہیں رہیں گا، بڈھے دن کچھ کو بولتے نکل گئے. تمل ناڈو سے آئے تو یہاں انہوں یہاں آپ کو تمل ناڈو سے شادی کر لیے، بچے ہوئے، کتنا بڑا اللہ ان سے دین کا کام لیا.
کہ پورے علاقے میں دینداری آنے میں اور تبلیغ کے کام میں اور ہمارے نوجوانوں کے تبلیغ کے کام میں لگنے میں ان کی قربانیاں اور ان کی محنت کا بڑا ہاتھ ہے، ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ ہر نوجوان سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے ایسے بات کرتے تھے پیار سے جیسے کوئی باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اور ہر ایک سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے باپ بچوں سے کرتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، تمل ناڈو کے تھے، وہ تمل ناڈو سے اللہ ان کو ڈھکیل کر یہاں لایا۔ وہ کس لیے لایا؟ دین کے کام کے لیے لایا۔ اس سے اللہ نے دین کا کام لیا، وہ اپنا کام کرتے گئے، بہت بڑی کمائی کرتے گئے۔ کسی نے ان کو امیر نہیں بنایا، کسی نے ان کو امیر نہیں بنایا، نہ سلطان شاہ والوں نے، نہ بنگلور والوں نے، نہ ٹمکور والوں نے، کسی نے ان کو امیر نہیں بنایا۔ نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں امیر ہوں۔ شاید سے بولو کون کس نے امیر صاحب میں کر کو بولے صاحب تمہیں بولتے تھے بھائی، وہ الگ بات تھے، انہوں میں امیر کر کو بولے سنی تمہیں کوئی کچھ سنے بولو نا جی، انہوں نے کبھی نہیں کہا میں امیر ہوں، لیکن پورے علاقے نے ان کو امیر مانا، پورے علاقے میں نے ان کو امیر مانا۔ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا میں امیر ہوں، انہوں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے امیر مانو، کبھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی مطالبہ نہیں کیا مجھے امیر مانو، لیکن اس پورے علاقے نے ان کو کیا پکارتے تھے؟ کیا پکارتے تھے بھائی؟ انہوں بولے مجھے امیر سب پکارو گے کو پکارتے تھے۔ تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈالا عزت ڈالی، احترام ڈالا، عزت ڈالی، اور کیسے ڈالی؟ ان کے کام پر ڈالی۔ اللہ پاک اپنے کام کے لیے اپنے بندوں کو چنتا ہے، اور چن کر اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے پیچھے دو طاقتیں لگتی ہیں۔ ایک طاقت فرشتے کی ہے جو اسے خیر کی طرف ڈھکیل کے لے جاتا ہے، اسے ڈھکیل کے خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں صبح کو گاڑیاں اسٹارٹ ہوتے نہیں تھے، ٹھنڈ کے زمانے میں۔ اب کام کے بسوں کو نئے لوگ اچھے ماڈل کی گاڑیاں دیکھ رہی تو پہلے زمانے میں گاڑیاں نا صبح کو ٹھنڈ کے زمانے میں وہ اسٹارٹ نہیں ہوتے، اسٹارٹ نہیں ہو تو پہلے یہ کیلی مارتے تھے، دیکھیے کہاں دیکھتے رہیں گے، نہیں اسٹارٹ ہوئی تو کیا کرتے؟ سامنے سے مارتے تھکو نے جانے لا میں ذرا مارتا ہوں، تو مار کر تھک گئے، پھر بھی اسٹارٹ نہیں ہوئی تو کیا کرتے؟ سب اترو رہے، ادھر کو ذرا ڈھک لو رہے، تو بالکل ادھر کو ڈھکل دے، ڈھک لو ٹیک آگا الٹا ڈھکو، کر کے وہ گاڑی اسٹارٹ ہوتی۔ وہی تھا اللہ ہمارے پیچھے فرشتہ لگاتا ہے جو ہمیں ڈھکیل کر شیطان سے بچا کر، نفس کی آلائشوں سے بچا کر ہمیں دین کے کام کی طرف وہ فرشتہ لے کر چلتا ہے۔ تو بھائیو، میں نے اس پر مثال دی کہ بھائی عبداللہ صاحب وہ خود نہیں آئے، فرشتہ ڈھکیل کر کہاں کی تمل ناڈو میں تنجاور کی کی وہاں سے ڈھکل کر یہاں لا تو ان سے دن کا کام لیا۔ ہاں، مسجدیں آباد ہوئی، نوجوانوں کی زندگیاں بدلی، ان میں دین آیا،
لوگ پیار سے محبت سے ان کو امیر صاحب کرتے تھے، احترام سے اور پیار اور محبت سے ان کو امیر صاحب پکارتے تھے. کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا میں امیر ہوں، میں امیر ہوں، من امیر بنو. اور میرا خیال ہے کہ ان کے دل میں بھی نہیں آیا کہ میں امیر ہوں. تو اللہ پاک حدیث میں آتا ہے فرشتہ ڈھکیل کر خیر کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے. اسی طرح دوسری طاقت ہے شیطان کی طاقت، جو ہر وقت انتظار میں رہتا ہے، ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ آدمی کو ڈھکیل کر شر کی طرف لے جائے. فرشتہ خیر کی طرف ڈھکیلتا ہے، شیطان شر کی طرف ڈھکیلتا ہے. پھر انسان کی خدمت کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی خدمت کا فیصلہ ہوتا ہے. جو بھلائی کی طرف آ جاتا ہے فرشتہ اسے بھلائی کی طرف بڑھاتا رہتا ہے. شروع میں اسلام کمزور تھا، مسلمان بہت کمزور تھے، کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا اگر جا کر تو کفار مکہ اسے پیٹتے تھے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ایک مرتبہ حضور نے کعبے میں نماز پڑھنی شروع کی تو ابو جہل نے اونٹ کی وہ جڑی، وہ گلی اس کے ساتھ لا کے حضور کے اوپر ڈالی. حالانکہ کعبہ حضور کے دادا کی بنائی ہوئی مسجد ہے. کعبۃ اللہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ حضور کے دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں نے مل کے اس کو بنایا ہے. تو ان کے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد ہے حضور کے. تو حضور کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت. تو حضور نے یہ نہیں کہا ان سے کہہ رہے یہ مسجد تمہارے باپ دادا نے بنائی کہ میرے باپ دادا نے بنائی ہے. ارے تمہارے باپ دادا بنائے تھے کہ میرے باپ دادا بنائے ہیں؟ میرے باپ دادا کے بنائی ہوئی مسجد میں مجھے پڑھنے کی نماز کی اجازت. تو اسلام اتنا کمزور تھا. تو حضور نے دعا مانگی کہ اے اللہ 2 عمر، کتنا عمر؟ 2 عمر، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، ان میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو تو ہدایت دے کر مسلمانوں کو قوت پہنچا، مسلمانوں کی قوت کا سبب بنا. عمر بن خطاب، عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا. یہ 2 بہادر تھے، یہ مکے کے 2 بہادر، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام. وہ اپنی جہالت سے ابو جہل ہو گیا. تو حضور نے دعا مانگی کہ ان 2 میں سے تجھے جو پسند ہے اس کو ہدایت دے کر اس کے ذریعے مسلمانوں کو قوت پہنچا. تو یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی بھائی؟ کس کے حق میں؟ حضرت عمر بن خطاب. ابو جہل مارا گیا، شیطان ڈھکیل کے لے گیا، شیطان ڈھکیل کے لے گیا. اور حضرت عمر بن خطاب کو فرشتہ ڈھکیل کے لے کر آیا جہاں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک آدمی آ رہا ہے، لوگوں نے دور سے دیکھ کے کہا اللہ خیر کرے، آج عمر آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس؟ تو حضرت حمزہ سید الشہداء حضور کے چچا وہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے فرمایا چھوڑ دو، اسے آنے دو. اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور شر کے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا سر ختم کرو گا. آئے، حضور نے بلایا، عمر آؤ، کس چیز میں تمہیں ابھی تک اسلام لانے سے روکا ہوا ہے؟ کلمہ پڑھا، ایمان لائے.
پھر آ کے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی. صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب ایمان لائے تو اور انہوں نے جا کے کعبے میں نماز پڑھی، پھر ہمیں بھی ہمت ہوئی کعبے میں نماز پڑھنے کی کہ کوئی ہماری حمایت کرنے والا تو ہے. اس وقت تک ہمیں ہمت نہیں ہوتی تھی کعبے میں نماز پڑھنے کی، لیکن جب عمر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں ہمت ہوئی کعبے میں نماز پڑھنے کی. جب ہجرت کا وقت آیا تو سب نے چھپ چھپ کر ہجرت کی. مکے سے مدینے کی طرف صحابہ نے چھپ کر رات کے اندھیروں میں ہجرت کی. اور جب حضرت عمر کی ہجرت کا وقت آیا تو کعبے میں آئے، طواف کیا. جہاں جہاں سرداروں کے حلقے بیٹھے ہوئے تھے، کعبے میں حلقے بیٹھتے تھے، آج بھی بیٹھتے ہیں، تو جہاں جہاں حلقے بیٹھے ہوئے تھے کفار کے، ان حلقوں میں جا کے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں. جس کو ہمت ہو وہ مکے کے باہر آ کر میرے سے مقابلہ کر لے. جس کو ہمت ہو آ کے مجھے روک کے دیکھے. اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے حضرت عمر کو روکے. پھر آپ کے خلافت کا زمانہ آیا تو اسلام مشرق مغرب میں پھیل گیا. بڑے بڑے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک عمر اور ہو جاتا تو دنیا میں اسلام ہوتا. ایک عمر اور ہو جاتا تو دنیا میں اسلام ہوتا. اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے بزرگوں میں ایک کرنل علی الدین صاحب گزرے ہیں حیدرآباد میں. وہ فوج میں کرنل تھے، برٹش آرمی میں کرنل کا عہدہ بہت بڑا عہدہ تھا. اس زمانے میں ہندوستانیوں کو نہیں ملتا تھا. تو جماعت ان کے گھر پر گئی گشت کرنے. تو گھر گھر کی ملاقات بولتے نا، گھر گھر جاؤ، تو گھر گھر جا کر محنت کرو، سمجھاؤ. تو جماعت گئی ان کے گھر، تو گارڈ کھڑا ہوا تھا گیٹ پر رائفل. جگہ پر اس لڑکا صاحب سے ملنے آئے ہیں، ہماری ملاقات کرا دو. اس کو رحم آیا، اچھے لوگ ہیں، ٹوپی جبہ داڑھی ہاتھ میں تسبیح. تو اسے رحم آیا، انہوں نے بولا میں اجازت لے کے آتا ہوں. اندر گیا اور جا کر کرنل صاحب سے اس نے کہا کہ بلّہ کے مولویاں تم نہ ملنے آپ کو ہی نہیں. مولویاں گھر ملنے آتے ہیں تو تبلیغ والے سب مولویاں کسی نہ دکھتی. تو بلّہ کے مولویاں ملنے آئیں گے تو کہیں کہتے سر کیا بھی سمجھتی ہیں آئیں گے تو بولو چندہ کرنے کسی بھی مسجد مدرسہ یتیم خانہ چندے کو آئے رہیں گے. اب بلّہ کہیں گے تو کیا مانگتی گی؟ ذرے کو مانگیں گے نا، جب پیسہ مل پا کو ان کو. تو کرنل صاحب کو خیال آیا کہ کسی طرح ان کو چلتا کرتا ہوں، ان سے جان بچانا، دامن چھوڑا رہا. تو انہوں نے اپنے گارڈ سے یہ کہا کہ جا کے بولو صاحب گھر میں نہیں ہے. تو گارڈ باہر آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ صاحب بول رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں ہے. کون بول رہی تو کیا بول رہا ہے گارڈ؟ صاحب بول رہی صاحب بول رہی. کیا بول رہی؟ صاحب بھاڑا پھوڑ دیا.
کنول صاحب نے بھی سن لیا. وہ شرم آئی ہے ان کو, شریف آدمی کو شرم آتی ہے. وہ گھر کے باہر آئے, وہ اس کو گارڈ کو ڈانٹا, ایسا بولا کرے تجھے میں. وہ کیا کرتا, کیا بولے گا, نہیں صاحب ایسا بولے زور بہت ایسا بولا تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. وہ دن تھا کہ تبلیغ میں کرنل صاحب لگ گئے. پھر ایسا لگے کہ پہلی جماعت ہندوستان سے انگلینڈ اس زمانے میں گئی, اس کے امیر کرنل صاحب تھے. انگلینڈ سے پہلی جماعت انگلینڈ کو ہندوستان میں, اور وہ جماعت پورے یورپ میں کام کرتے ہوئے راستے کے ملکوں میں وہ انگلینڈ گئی, اور انگلینڈ میں جا کے انہوں نے کام کیا. اللہ نے ان کے ہاتھوں انگلینڈ میں کام اٹھایا. حافظ پٹیل صاحب کو بہت سے لوگ جانتے ہیں, وہ انگلینڈ کے امیر تھے, لیکن وہ کرنل صاحب کے ہاتھ سے ہی تبلیغ میں لگے. پہلا چلا کرنل صاحب کے ساتھ لگایا ہوا, پھر انہوں نے جا کے انہوں نے محنت کی اور اللہ نے انگلینڈ میں کام اٹھایا. پھر وہ امریکہ گئے, اور امریکہ میں ہزاروں نوجوان امریکہ میں. تو امریکہ جانے والے نوجوان کون؟ امریکہ جانے والے نوجوان وہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے, بڑی بڑی ڈگریاں لینے امریکہ گئے. وہ غریب گھرانے کے بچے تھوڑے جاتے ہیں, وہ تو بڑے بڑے امیروں کے بچے ہیں. وہ عرب کے شہزادے بڑی بڑی ڈگریاں لینے امریکہ گئے. تو کرنل صاحب کے ہاتھوں ہزاروں نوجوان لگے. تو اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے, اور پھر ان سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے. تو آپ اگر جو تبلیغ میں لگے ہیں تو آپ نہیں لگے ہیں, اللہ نے آپ کو لگایا ہے. اچھا, کرنل صاحب کے قصے پر تمہیں بڑا ہنس لیتے نہیں, وہ ایک کا قصہ نہیں ہے, ہمارا سب کا یہ قصہ ہے. وہ کرنل صاحب کا اکیلے کا قصہ نہیں ہے, ہمارا سب کا یہی قصہ ہے. جب تبلیغ کی جماعتیں ہمارے گھروں پر آئیں تو ہم لگنا چاہتے تھے, بچنا چاہتے تھے. ایمانداری سے بولو. جب جماعتیں ہمارے گھروں پر آئیں اور جماعتیں چاہتی تھی کہ ہم جماعت پہ لگیں, ہم اللہ کے راستے میں نکلیں, ہم جماعت کے کام میں لگیں, ہم اپنی مسجد کے کام میں شریک ہوں. جب جماعتیں ہمارے پاس آئیں تو بولو بھائی, ہم بچنا چاہتے تھے یا لگنا چاہتے تھے؟ دو جنے بچنا چاہتے تھے, باقی کے سب لگنا چاہتے تھے. ارے بولو نا جی, ایمانداری سے. بچنا چاہتے تھے, لگنا چاہتے تھے؟ ہم بچنا چاہتے تھے, لیکن اللہ ہمیں لگانا چاہتا. اللہ نے ہمیں لگانا چاہا, پھر ہمیں اللہ نے لگا دیا. بھائیو, اس کی قدر کرو, اس پر شکر کرو. اس کی قدر کرو, اس پر شکر کرو. اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد شکر کا مطالبہ کرتا ہے. نبیوں کو اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا کہ میرے شکر گزار بندے بنو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ, میں نے تمہارے سے بات کی ہے, میں نے تمہارے سے بات کی ہے, اور تمہیں میں نے اپنی کتاب دی ہے, تو تم کیا کرو, تم میرا شکر کرو. نبیوں سے اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا. تو کام جب اللہ نے اتنا بڑا ہمیں دیا تو ہمیں اس نعمت کی قدر بھی کرنا, اس کا بعض مرتبہ حالات ایسے آتے ہیں
کہ آدمی سے ناقدری ہو جاتی ہے، بعض مطلب حالات آتے ہیں، اور دنیا حالات کی جگہ ہے۔ اللہ نے دنیا کو حالات کی جگہ بنایا ہے، یہاں دن بھی ہے، رات بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، تنگی بھی ہے، سہولت بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے۔ دنیا کو اللہ نے حالات کی جگہ بنایا ہے، کوئی حال یہاں ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ حالات لا کر انسانوں کا امتحان لیتے ہیں کہ ان حالات میں میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ حالات اچھوں پر بھی آتے ہیں، بروں پر بھی آتے ہیں، نیک لوگوں پر بھی آتے ہیں، گناہ گاروں پر بھی آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات صرف گناہ گاروں پر آتے ہیں، نیک لوگوں پر نہیں آتے، نیکوں پر بھی حالات آتے ہیں، گناہ گاروں پر بھی حالات آتے ہیں۔ نبیوں پر حالات آئے، حالانکہ وہ انبیاء ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان پر حالات آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بلائیں نبیوں پر آئیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ حالات میرے اوپر آئے۔ میرے اوپر کے معنی حضور پر۔ تو نبیوں پر حالات آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ نے ان کو اپنا دوست پکارا۔ زمین پر میرا دوست کون ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ زمین پر میرا دوست کون ہے؟ ابراہیم۔ لیکن دوست کو بھی آزمایا، ان کو بھی حالات سے گزارا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، دوست کو بھی نہیں چھوڑا، اور وہ سب آزمائشوں میں پار نکلے۔ ایک نبی ہیں ایوب علیہ السلام، ان پر اتنے حالات آئے اور انہوں نے اتنا صبر کیا کہ ان کا صبر نبیوں میں مشہور ہو گیا۔ صبر ایوبی، حالات آئے صبر کیا، حالات آئے صبر کیا، یہاں تک کہ ان کا صبر مشہور ہو گیا۔ صبر ایوبی، ان پہ حالات آئے۔ بیماری آئی، بیماری بڑھ گئی تو وہ بستی سے نکل کر ایک پہاڑ میں جا کے غار میں رہنے لگے، آبادی سے ہٹ کر۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور ایوب علیہ السلام میں پہاڑ میں ایک غار میں جا کر رہنے لگے۔ ہاں، ایک بیوی ان کی ساتھ تھی، وہ وہاں ان کی خدمت کرتی رہی۔ وہ غار ان کا کوارنٹائن تھا، پہاڑ کا غار ان کا کوارنٹائن۔ پتہ نہیں کتنے انہوں نے اس پہاڑ کے غار میں گزارے، آبادی سے ہٹ کر۔ جیسا آج کل کرونا ہے نا، آئسولیشن، کوارنٹائن، لوگوں سے ملو نہ کو، الگ رہو۔ تو ایوب علیہ السلام کا کوارنٹائن، پہاڑ کا غار۔ جب بیماری بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ وہ دعا قرآن کریم میں ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس بیماری میں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک کا حکم نے ان کے لیے چشمہ جاری کیا،
اور حکم آیا کہ اس چشمے میں نہاؤ. جب انہوں نے اس چشمے میں نہایا ان کی سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے، وہ پہاڑ کا غار، وہ چشمہ میں نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے اس کی. ترکی میں ہے، تو لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اس کی. ہماری جماعت بھی اسی شہر میں تھی، یوروپا شہر. لوگوں نے کہا کہ وہ غار ہے، چشمہ ہے، سب جاتے ہیں زیارت کرنے. ہم نے چلو گے، ہم بھی جاتے ہیں. ہم نے وہ چشمہ بھی دیکھا، غار بھی دیکھا. تو چشمے کا پانی پیا، لوگ پیتے ہیں، کیا نام ہے، بھر بھر کے لے جاتے ہیں برکت کے لیے، بیماروں کو نہلاتے ہیں. تو ہم نے بھی پانی پیا، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی، تمہارا بسلری جھک مارتا ہے. وہ نبی ہیں لیکن وہ بھی آزمائشوں سے گزرے. تو بھائیوں، بعض مرتبہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، اس وقت ہمارے پوری امت حالات سے گزری ہے. ارے پوری انسانیت حالات سے گزری ہے، پوری انسانیت حالات سے گزری ہے، پوری امت حالات سے گزری ہے. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمیں کیا کریں گے کچھ بھی اللہ میں ایسے حالات سے ہم نہ گزاریاس ہو. 3 چلے گئے تشکیلوں کر کو لوگوں کو نکالے. ہمیں بھی جماعتہ میں 3 چلے کے گئے، پیدل جماعتہ میں پھرے، زندگی لگائی، ملکوں میں گئے. پھر بھی اللہ نے ہمیں کئی کچھ اللہ ہم نے ایسے حالات میں ڈالے. اس کو اے میرے بھائیو، جب ہم کہتے ہیں نبیوں کا راستہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نبیوں کا راستہ ہے، تو نبیوں کے راستے میں جو نبیوں کو پیش آیا وہ ہمیں بھی پیش آئے گا. ہاں، ان کو پیش آیا ان کے ایمان کی قوت کے اعتبار سے، اور ہمیں پیش آئے گا ہمارے ایمان کے ذوق کے اعتبار سے. ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے، مٹکا خریدے تو بجا کو دیکھتی، بجا کو دیکھتی مٹکا. تو جتنے زور سے پتل کے گھڑے کو بجا کو دیکھتی، وہ اتنے زور سے مٹی کے گھڑے کو بجائے تو کچھ بھی باقی گھڑا باقی نہیں رہتا. تو اللہ بھی بجا کے دیکھے گا، اللہ بھی بجا کے دیکھے گا. ان کو بجایا ان کے ایمان کی قوت کے اعتبار سے، ہمیں بجائے گا ہمارے ایمان کی ضعف اور کمزوری کے اعتبار سے. لیکن بجائے گا سب. مٹی کے گھڑے کو بھی بجا کے دیکھیں گے، پتل کے گھڑے کو بھی بجا کے دیکھیں گے. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ حالات ہمارے اوپر آئے نا، کئی کچھ آئے سو کیا جی ہمیں کرے، وہ اگر گناہ جی کرے، گشتہ کرے. 3 دن میں جماعت تشکیل کر کو لے رہے تھے، چلیا میں گئے، 3 چلیا میں گئے، پیدل پھرے، ملکوں میں پھرے، پھر کہ کوئی ایسے حالات آئے. تو بھائیو، حالات نیکوں پر بھی آتے ہیں، گناہ گاروں پر بھی. ہاں، ایک فرق ہے انجام کا فرق، انجام کا فرق. گناہ گاروں پر حالات آتے ہیں انجام اور نتیجہ ناکامی. نیکوں پر حالات آتے ہیں انجام اور نتیجہ بولو کامیابی. شک ہے، شک ہے. تمام صحابہ کامیاب، تمام اولیاء اللہ کامیاب، تمام نبی کامیاب، تمام صحابہ کامیاب، تمام اولیاء اللہ کامیاب. انہی کا راستہ ہے، اس پر چل کے ناکام ہو جائیں گے، اس پر چلنے والے بھی کامیاب ہوں گے. ہاں، امتحان سے گزریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ نیکوں کا راستہ اور گناہگاروں کا راستہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حالات تو سب پہ آتے ہیں، ان پہ بھی آتے ہیں، ان پہ بھی آتے ہیں. فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نیکوں کا راستہ، گناہگاروں کا راستہ. فرق کیا ہے؟ نیکوں کے راستے میں
پہلے تکلیفیں مشقتیں ہیں اور انجام کامیابی ہے. نیکوں کی راہ پہلے مشقتیں تکلیفیں اور انجام کامیابی. اور گناہ گاروں کی راہ پہلے موج اڑانا، مزے اڑانا، عیش کرنا اور انجام. فرعون، حامان، شداد، نمرود، یہ سب وہ ہے کہ جنہوں نے ابتدا میں مزے اڑائے، موج اڑایا اور انجام ناکامی. اور تمام صحابہ، تمام انبیاء ابتدا میں تکلیفیں، مشقتیں اور انتہا کامیابی. پنجرا کبوتر کے لیے بھی بناتے ہیں، پنجرا چوہے کے لیے بھی بناتے ہیں. کبوتر، طوطا، بٹیر، مینا، پرندہ، اس کے لیے بھی پنجرا بناتے ہیں. اور ایک پنجرا چوہے کے لیے بھی بناتے ہیں. دونوں پنجرے برابر ہیں؟ نہیں. بھائی دونوں پنجرے برابر ہیں. پرندے کا پنجرا محبت سے، پیار ہے اس سے، اس کا پکارنا پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ہمارے حضرت جی ایک بتاؤ بھائی عبدالوہاب صاحب کی بیماری میں ان کی بیمار پرتی کے لے گئے. دونوں بزرگ تو کہنے لگے عبدالوہاب صاحب سے کہ عبدالوہاب آہ آہ کرو، تکلیف پر آہ آہ کرو. یہ آہ اللہ کو پیاری ہے، یہ آہ جو ہے اللہ کو پیاری ہے. زیادہ زور مت دکھاؤ، آہ آہ کرو. یہ اللہ کو یہ آہ پیاری ہے. تو پرندے کی آواز پیاری ہے، اسے پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں. اسے بھی کھلاتے ہیں، چوہے کو بھی کھلاتے ہیں. ناریل کا ٹکڑا بھون کو روسٹ ایسی خوشبو آتی ہے، چوہے کو لگاتے ہیں. چوہے کے لیے بون میں بچہ مانگا تو اماں دیتی نہیں، نہیں جا رہے یہ چوہے کے واسطے. تو کیا چوہے سے محبت ہے؟ بچے سے زیادہ محبت ہے؟ نہیں، یہ اسے پکڑنے کے لیے ہے. دانا پرندے کو بھی اور چوہے کو بھی وہ محبت سے، پیار سے، یہ نفرت سے. پنجرا دونوں کے لیے، وہ پنجرا محبت کے ساتھ، حفاظت کے لیے، پرندے کی حفاظت کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے، گلا نہ پکڑ لے. پرندے کا پنجرا اس کی حفاظت، تو چوہے کا پنجرا اس کی ہلاکت. پرندے کا پنجرا اس کی حفاظت، چوہے کا پنجرا اس کی ہلاکت. جب پھنستا ہے پنجرے میں پھر یاد دلا دلا کے مارتی ہوتا ہے. بچے کے کتاباں کر دیا ماری سے، بچے کے یونیفارم اسکول کو جانے کا قرضہ ماری سے. اس کا حفاظت نہیں ہے، اس کا ہلاکت. پرندے کا حفاظت کے لیے ہے، اس کو دانا محبت سے، اس کو نفرت. تو اللہ پاک بندوں پہ حالات لاتے ہیں، نیکوں پر بھی لاتے ہیں، نیکوں پر لاتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، ان کے درجوں کی بلندی کے لیے. ان کی آہ اللہ کو پیاری ہوتی ہے. اس لیے حالات آئیں تو ہم کسی پر الزام نہیں رکھیں گے. ہم کہیں گے اللہ تیری طرف سے آئے ہیں، تیری کوئی حکمت ہے، ہم نہیں جانتے، تیری کوئی حکمت ہے، حالات آئے ہیں. تجھے قدرت ہے، قدرت حالات کو دور کرنے. یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے اسے احسن القصص کہا، بہت بہترین قصہ.
ارے جس کو اللہ کہے بہترین قصہ وہ کتنا پیارا قصہ ہوگا. اس میں کیا ہے کہ ایک زمانہ ان کا مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں، ایک زمانہ حالات بگڑتے ہی گئے بگڑتے ہی گئے بگڑتے ہی گئے، تکلیفوں پہ تکلیفیں آئی، پریشانیوں پہ پریشانیاں آئی. ایک زمانہ. اور دوسرا زمانہ اس قصے میں اللہ کی مدد کا، نصرت کا. پہلا زمانہ مشقتوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، اور دوسرا زمانہ اللہ کی مدد کا، نصرت کا. بڑی تفصیل سے اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا کہ گھر سے نکالے گئے، بازار مصر میں بیچے گئے، الزام لگا کر جیل میں ڈالے گئے، 10 سال جیل میں گزارے یوسف علیہ السلام نے. کتنے سال؟ 10 سال. کیسے گزارے ہوں گے؟ تو یہ پورا تقریباً 25 سال کا زمانہ ہے کہ گھر سے نکلے، بازار میں بکے، الزام لگا، جیل میں ڈالے گئے. یہ ابتدا کے 20 سے 25 سال آزمائشوں سے، امتحانوں سے. پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، حالات پلٹا کھائے، حالات پلٹا کھائے. ہمارے یہاں بنگلور میں ٹرانڈی روڈ میں وہ جھگڑا ہوا، اس میں بہت سارے مسلمان نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. بہت سارے مسلمان نوجوان، سب نوجوان بچے. اس میں ایک مفتی صاحب بھی ضبط میں آ گئے. حالانکہ انہوں نماز پڑھانے گئے تھے، نماز پڑھا کر آ رہے ہیں، ان کو بھی پکڑ لیے. انہوں بول رہے بھائی میں نماز پڑھانے گیا تھا، نماز پڑھا کر آ رہا ہوں. ارے نہیں، کرفیو کا ٹائم ہے. پکڑ کے لے گئے. اور انہوں نے جا کے وہاں کیا کیا کہ نماز کے اختر سب کو نماز کے لیے بلایا. آؤ بھائی. اچھا بہت سے نوجوان وہ تھے جو جماعتوں میں وقت دیے ہوئے تھے، وہ بھی پھنس گئے تھے اس میں. تو ان کو سمجھ آیا کہ بھائی دیکھو حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، دور کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ دور کرے گا. چلو اس کے آگے سر جھکائیں، ماتھا ٹیکے، ناک رگڑے، معافی مانگے. تو سب نوجوان آ گئے نماز کے لیے اور جماعت سے نماز ہونے لگی. نماز کے بعد تعلیم. یہاں مسجد میں 10 منٹ کے اوپر کرے تو وہ تعلیم کرنے والے کو الٹیمیٹم میں جاتی، یہ صبح سے اتنی لمبی کرے میں نہیں بیٹھتا. کام نہیں ہم نا، کام دھندے نہیں، پڑھے چلے آ رہے نا، لمٹ نہیں. 5 منٹ کے اوپر نہیں کرنا، یہ نہیں بیٹھتا میں. اب وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں کیا کرنا ہے؟ تو تعلیم. اس کے بعد جو ہے حلقے میں قرآن صحیح کرنا، یاد کرنا، کم سے کم 10 سورتیں یاد کر لو، پڑھنا صحیح کر لو. تو جیسے حلقے بناتے ہیں پھر 2 کے جوڑیاں بنا کر سیکھنا سکھانا. وہ ایک چھوٹا اجتماع بن گئی جیل. روز یہ چھوڑا ہے. آخر میں وہ جیل میں جو نوجوان آ گئے تھے انہوں بولے کہ مفتی صاحب یہاں تمہیں نہیں آئے، ہمارے واسطے اللہ تم نہ بھیجا. آپ نہیں آئے ہو، ہمارے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. ہمارا نماز ٹھیک کرانا، قرآن ٹھیک کرانا، سورتیں یاد دلانا، اس کے واسطے اللہ تم نہ بھیجا. خیر انہوں نے ماشاءاللہ خوب کام کیا. وہاں سے ایک روز ان کے بابا جو ہے وہ ہمارے سلطان صاحب بہت خدمت کرتے ہیں،
جماعتوں کی. ایک روز پیسہ کی فون مل گیا ان کو, فون کرے مفتی صاحب کو, جیل سے فون کرے تو اماں رو رہی ہے, جورو رو رہی ہے, کب جی آتے سو تمہیں, کب جی تم نہ چھوڑتے سو, تو نا اماں کو بول رہی, جورو کو بول رہی, تو ان کو میں یہاں بہت مزے میں ہوں. وہاں بھی ایمان, یہاں بھی ایمان, وہاں بھی پڑھنا پڑا نا, یہاں بھی پڑھنا پڑا نا. رونق کو میں 4 مہینے کی نیت خیر اللہ کا بدل. وہ مفتی صاحب ابھی قریب میں چھوٹے, وہ نوجوان بھی چھوٹ گئے سب. تو یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اپنا کام کرتے رہے. داعی ہر جگہ داعی ہے, اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, کہ اللہ کی طرف آؤ. ارے کہاں جا رہے ہو؟ اپنے اللہ کی طرف آؤ, اپنے رب کی طرف آؤ. تو یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت دیتے رہے. 2 قیدیوں نے خواب دیکھا, تعبیر سمجھ میں نہیں آئی, اس سے پوچھنا, ارے وہ حضرت تھی نا, ان سے پوچھو, تعبیر بتائیے, وہ سچی ہو گئی. ایک آدمی بادشاہ کی خدمت پر معمول ہوا, بادشاہ نے تعبیر سے خواب دیکھا, پورے دربار میں کسی کو تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ جو قیدی تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی اور وہ بادشاہ کی خدمت پر معمور ہو گیا تھا, اس نے بادشاہ سے کہا ایک آدمی جیل میں ہے, میں اسے جانتا ہوں, بڑی سچی تعبیر بتاتا ہے, مجھے بتائی, صحیح نکلی. بادشاہ نے کہا لاؤ اسے. یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میرے مقدمہ کا فیصلہ کرو, میرے اوپر الزام ہے, الزام کے ساتھ میں حکومت پہ نہیں آنا چاہتا, میرے الزام کے بارے میں فیصلہ کرو. تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ الزام لگانے والا ہی ملزم تھا, یہ بے قصور پاک تھے. پھر انہوں نے تعبیر بتائی کہ 7 سال بمپر کراپ, کیا بولتے تمہارے بہت زبردست ہوگی نا فصل, 7 سال زبردست فصل, بعد کے 7 سال قحط. پہلے 7 سال کا اناج بچاؤ, قحط کے 7 سال کے بعد, اور اس کے بعد پھر بونے کے لیے بھی بیج رکھنا. تو 15 سال کی اسکیم بتائی, 15 سال کا پلان بتایا. کس نے؟ 15 سال کا پلان بتایا بادشاہ. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے, 7 سال بچاؤ, 7 سال خرچ کرو, یہ میرے بس کا نہیں ہے. 15 سال حکومت تم سنبھالو, تم کر سکتے ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا میں کر سکتا ہوں, چلو حکومت سنبھالو. تو تخت پہ آگے بیٹھ گئے. اب یہ دور ہے ان کی اللہ کی غیبی مدد کا, نصرت کا, اللہ کی غیبی مدد کا, نصرت کا. تو بھائی اور تبلیغ والوں پر بھی حالات آئے, تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ کس کی طرف جائیں گے؟ اللہ کی طرف. گھبرانا نہیں حالات سے, اور مایوس نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا, ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اس سے اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے. واللہ رؤوف بالعباد, وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. حالات لایا ہے اس کی حکمت ہے, حالات سے نکالنا
اس کی قدرت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایمان سمجھاتا ہے کہ یہ بیماری ہے. یہ جو کیا بیماری ہے؟ کووڈ. کرونا کیسا ہے وہ؟ کالا ہے، پیلا ہے؟ خود بھی دیکھا کہ پوچھو ہیلتھ اسٹاف کو کہاں ہے، کیسا ہے وہ؟ مطلب شامیانہ لال ہے، تو ادھر پیچھے پردہ لگے نا وہ پیلے ہے. وہ کرونا کیسا ہے؟ ارے عام مائکروسکوپ سے بھی نہیں دکھتا. بڑے بڑے مائکروسکوپ جو ہوتے ہیں لیبورٹریوں میں اس سے دکھتا ہے. اتنا چھوٹا ہے کہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دکھتا. عام مائکروسکوپ سے، بڑے مائکروسکوپ سے دکھتا ہے. تو کتنا چھوٹا ہوگا؟ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے. اتنا چھوٹا سا ایک مخلوق ہے اللہ کی. کیسے پیدا کیا؟ تو بہت پیدا ہو گیا. ایک مخلوق ہے اللہ کی. کیسی مخلوق ہے کہ اتنی چھوٹی سی ابراہ کے ہتیا کو ابابیلا کو کنکرا گرائے نا، وہ کنکرا میں دکھتے تھے، وہ ابابیلا میں دکھتے تھے. یہاں تو نہ ابابیل دکھتا نہ کنکر دکھتا. ہتیا کو مر گیا. میں تو کہتا ہوں اللہ کی قدرت سمجھو، اللہ کی قدرت کو سمجھو کہ اس کی ایک مخلوق ہے، اس کی ایسی مخلوق کہ جو نظر تک نہیں آتی، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر دیا. بڑے بڑے دعوے کرنے والے گھٹنے ٹیک دیے، زمین پر سجدے کر دیے کہ تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اس مصیبت سے بچا نہیں. یہ ایمان کی پہچان کے لیے. تو بھائیوں، بے شک حالات آئے گزرے، پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. مومن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. اس کی قدرت بڑی ہے. مومن اللہ کی قدرت بڑی ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور کہ مطلب بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان. دو باتیں آدمی کو کام سے بٹھا دیتی ہیں. دو باتیں آدمی کو کام سے بٹھا دیتی ہیں. ایک مایوسی، دوسرے سستی. مایوسی کیا ہے؟ چھوڑو جی، اب کیا ہوتا ہے، اب کچھ بھی ہوتا ہے نہیں. مایوس ہو گیا. مولانا الیاس صاحب فرما دیتے کہ مایوسی کفر ہے، کفر. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اسے اللہ کی قدرت سے امید ہے. دوسرے سستی، کر سکتا ہے کرتا نہیں، کر سکتا ہے، سستی کرتا نہیں. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے سستی کا علاج چستی. سستی کا علاج کیا بھائی؟ چستی کا تو کیا ہے؟ بڑا جلدی ہے. اللہ کا شکر ہے حالات بدلے، اللہ کا شکر ہے سہولتیں نہیں. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. گزشتہ لاک ڈاؤن کہاں گزرا؟ بولو بھائی. ارے گزشتہ لاک ڈاؤن کہاں گزارے؟ یاد نہیں ہے؟ بھول گئے؟ گزشتہ لاک ڈاؤن جو شروع ہوا وہ کہاں گزارے؟ گھروں میں. روزے گھروں میں، نمازیں گھروں میں، تراویح گھروں میں، یہاں تک کہ عید کی نماز. ایک امتحان تھا اللہ کی طرف. اب اللہ نے کھولا ہے، پھر رمضان آیا ہے. فیصلوں کی رات آ رہی ہے، فیصلوں کی رات آ رہی ہے. رمضان آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب آ جاتا تو رمضان کا انتظار شروع کرتے، دعائیں مانگتے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان.
मुबल्लिगना रमजान, रजब से दुआएं शुरू करते। अब शाबान आ गया, फैसलों की रात आ रही है। हदीस में आता है कि साल भर के काम फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं कि कौन पैदा होगा, कौन मरेगा। तू देखेगा कि आदमी बाजारों में फिर रहा है, उसका नाम इस साल के मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका है। एक आदमी निकाह कर रहा है और उसका नाम इस साल के मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका है। वो फैसलों की रात आ रही है। भाइयों, अल्लाह से मांगने का वक्त आ रहा है, लेने का वक्त आ रहा है। मुबारक महीने हैं, नियत करो, इरादे करो कि गुज़िश्ता रमजान घरों में गुजारे, ये रमजान बोलो भाई, हिम्मत से बोलो, अल्लाह की राह में गुजारेंगे, अल्लाह की राह में गुजारेंगे। कौन कौन ये रमजान अल्लाह की राह में गुजारेंगे? हिम्मत करके खड़े हो जाओ, 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 जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। और जल्दी 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 जल्दी। पिछला रमजान लॉकडाउन में अल्लाह हिफाजत करे, आमीन तो बोलो, आमीन। अल्लाह हिफाजत करे, 3 बार आमीन बोलो, आमीन। वो क्या है कि फिर डालती डालती करें, डाल डालेगा, बोल रही नहीं, इन द एयर कहते ना भाई, हवाया में बात चल रही नहीं, फिर डालती कहते भाई, फिर डालती कहते भाई, डाल लेता। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बस वो एक ही हमारी इबादत के लिए काफी है। अगर डाल दिए तो क्या होगा? तो इसलिए भाई नियत करो, इरादे करो कि ये महीना हम इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में गुजारेंगे। जल्दी करके खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, फिर एक बार जल्दी 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 सब खड़े हो जाओ। और जल्दी 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 अपने निकलना रमजान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 48 जमातें बनी हैं, 48 कितनी भाई? इंशाअल्लाह 48 जमातें अल्लाह के राह में जाएंगी। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, आमीन। सबकी जान माल ईमान में बरकत दे, सबको दीन का दाई बनाए, आमीन। और कौन हिम्मत करता है, इरादा करते खड़े? अल्लाह सबको कबूल फरमाए, आमीन। ये लोग सब टुमकू रहेंगे क्या भाई? शाम को टुमकू रहेंगे, फिर वहां से रवानगी की बात सुनते जाएंगे। और भाई अल्लाह कबूल फरमाए, बैठ जाओ, सब नियत करो कि इंशाअल्लाह इस मुबारक महीने में अमल का भी एहतमाम करेंगे, दुआओं का भी एहतमाम करेंगे, और नए नए भाइयों को तश्कील करके तैयार कर करके 3 दिन के लिए लेके जाएंगे। उन 3 दिनों में आइंदा 4-4 महीने चिल्लो चोर के इरादे कराएंगे। इसके सब अज़ाइम करो, इरादे करो, एक बार नहीं, बार बार 3 दिन लगाना, हर अशरे में 3 दिन, हर अशरे में 3 दिन, पहला अशरा 3 दिन, दूसरा 3 दिन, तीसरा 3 दिन। इंशाअल्लाह जो जमातों में इन अशरों में चलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफीक देगा, उनकी बरकत हमें भी कबूल करेगा, उन्हें भी कबूल करेगा। अब थोड़ी देर के लिए हल्का बनाकर एक 5 मिनट के लिए क्या क्या इरादे करना? चिल्ला कब, 4 महीने कब? देखो हमेशा हमारे इज्तिमात इन्हीं दिनों में होते थे, अब नहीं कर सकते क्योंकि बड़े इज्तिमात से मना कर रहे हैं। यही डॉक्टर क्या किया है, तो बड़े इज्तिमात कहाँ से करेंगे? तो बड़े इज्तिमात का वक्त नहीं है, लेकिन हमारे वक्त अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने का ये ज़माना है। जो ज़माना हमारा अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने का है, वो हमारा वक्त अल्लाह के रास्ते में लगे। तो 4-4 महीने कौन कब से लगाएंगे और चिल्ले कौन कब से लगाएंगे? करते हैं ना सब इरादे इंशाअल्लाह। 4-4 महीने के चिल्लों के सब करते हैं ना भाई नियत इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करते? खड़े हो जाओ सब, खड़े
4 महीने कम से कम चिल्ला इंशाअल्लाह। ये 15 शाबान की रात जो फैसलों की रात है, उससे अल्लाह हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए खैर के अल्लाह फैसले फरमाए, ईमान की हिदायत के फैसले फरमाए। कौन कब से 4 महीने लगाएंगे, चिल्ला लगाएंगे, नियतें करो और अल्लाह से दुआएं मांगो। 15 शाबान को कबूल करवाओ, मुल्कों की भी नियतें करो, मुल्कों की भी इरादे करो। और जब तक मुल्कों का रास्ता नहीं खुलेगा उस वक्त तक मुल्क के अंदर 4 महीने लगाएंगे। तो 4 महीने कब से लगाएंगे, चिल्ला कब से लगाएंगे? महीने में रमजान के 3-3 दिन 2 मरतबा 3 मरतबा लगाने के इरादे करो। और जिन करियों में अजान नमाज नहीं है वहां शुरू करना, उसके इरादे करो। और भाई हम अभी बैठो, हल्के बनाकर ताल्लुकवार बैठो, और ताल्लुकवार बैठकर फिर मस्जिद वार बैठो। ये मस्जिद वार जोड़ है और 5-7 मिनट 10 मिनट का काम है। उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करें। कौन सा ताल्लुका काम है?